ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ آشی۔ تو چلو آج بات کرتے ہیں زندگی کو جینے اور زندگی کو کھل کر جینے کے بارے میں۔ زندگی کو ہم نے اونچی اونچی حویلیوں اور اونچی اونچی دیواروں میں قید کر دیا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کے لیے مصنوعی چیزیں بنا لی ہیں، جیسا کہ ہوا کے لیے اے سی، روشنی کے لیے LED لائٹس، انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹی وی، موبائل۔ ہمیں کئی دن گزر جاتے ہیں، ہم سورج کی روشنی میں نہیں بیٹھتے۔ کیا تم نے اپنے ارد گرد غور کر کے دیکھا ہے کہ قدرت کے رنگ کتنے خوبصورت ہیں؟ تم نے دیکھی ہے وہ ساون کی پہلی بارش جو دھو کر ہر چیز کو صاف کر دیتی ہے؟ وہ بہار کی پہلی پک جو ہزار خزاؤں سے لڑ کر دوبارہ جینا سیکھتی ہے؟ تم نے دیکھی ہے وہ سردیوں کی خاموش رات جب اس کا حسن دیکھنے والے لحافوں میں پڑے ہوتے ہیں؟ تم نے کبھی سونگھی ہے بارش کے بعد مٹی کی وہ خوشبو جو تمہاری روح کو تر و تازہ کر دیتی ہے؟ کیا تم نے سنی ہے وہ بجلی کی کڑک جسے سن کر بچے کمرے سے باہر نہیں آتے؟ تم نے دیکھے ہیں کبھی اولے گرتے ہوئے؟ وہ کیسے زمین کو شفافیت بخشتے ہیں؟ تم نے سنی ہے کبھی خزاں کے پتوں کی سرسراہٹ جو بکھر جانے کے بعد بھی اپنا وجود نہیں کھوتی؟ کیا تم نے دیکھے ہیں خزاں میں تنہا کھڑے ہوئے درخت جو اس امید سے کھڑے ہوتے ہیں کہ ایک دن بہار ضرور آئے گی؟ تم نے دیکھی ہے ان درختوں کی امید جو ہزار طوفانوں سے لڑنے کے بعد بھی نہیں ڈگمگاتے؟ پھر تم نے دیکھا ہے کبھی بہار میں ان کی امیدوں کے پھول کھلتے ہوئے، انہیں پھر سے ہنستے ہوئے؟ تم نے سنی ہے کبھی شام کو گھر لوٹتے پنچھیوں کی آواز جیسے پردیسی سالوں بعد گھر کو لوٹتے ہیں؟ تم نے دیکھی ہے کبھی سردی کے چاند کی چاندنی گرمی کی تپتی دھوپ میں اچانک سے آ جانے والی بارش اور اس میں کھل کر کھیلتے وہ بچے؟ کیا تم نے سنا ہے گرمی میں بارش میں نہاتے ان بچوں کا شور؟ کبھی سننا، تم دیکھو گے کہ اصل زندگی کی چہچہاہٹ کیا ہوتی ہے، زندگی جیتے کیسے ہیں۔ کیا تم نے دیکھا ہے کبھی شام کے بعد کا منظر؟ کیا تم نے دیکھا ہے کبھی رات کا وہ آخری پہر جب دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے؟ تم نے دیکھی ہے وہ صبح جو کالے اندھیروں سے لڑ کر روشن ہوتی ہے؟ تم نے دیکھا ہے وہ سورج جو سارا دن خود جل کر ہمیں سکون دیتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے سورج کے ڈھلنے کا منظر؟ کبھی سنی ہے بارش کی ٹپ ٹپ کی آواز؟ گرمی سے گھبرا کر درختوں کے نیچے بیٹھے وہ پرندے؟ کیا کبھی دیکھی ہے کسان کی محنت کی فصل لہلہاتے ہوئے؟ کیا کبھی دیکھا ہے وقت کو تیزی سے گزرتے ہوئے؟ کیا کبھی آنکھیں بند کر کے یاد کیا ہے وہ بچپن کا اتوار، وہ شور؟ کیا کبھی دیکھے ہیں بیر کے وہ پیڑ جن کے نیچے پڑے پتھر بچوں کے آنے کی گواہی دیتے ہیں؟ کیا تم نے سنی ہے بیر کے مالک کی وہ آواز جو بچوں کو بھگانے کے لیے دی جاتی تھی؟ اگر نہیں سنی تو خود کو اس اونچی حویلی، ان بند کمروں، ان آسائشوں سے باہر نکال کر دیکھو
وہ زندگی جو تمہیں مشکل لگتی ہے وہ مشکل نہیں ہے، وہ تو بہت خوبصورت ہے۔ یقیناً ہم میں سے بہت سے لوگوں نے یہ سب کچھ دیکھا ہوگا، لیکن کیا کبھی کھڑے ہو کر اس کو محسوس کیا ہے؟ کیا کبھی تم لوگوں نے بارش کی وہ آواز دھیان سے سنی ہے؟ کیا اس سے خوبصورت کوئی سنگیت ہو سکتا ہے؟ وہ سنگیت جو خدا نے بنایا ہے، اس سے خوبصورت سنگیت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ قدرت نے کتنے رنگ سجائے ہیں، ہم تو ان میں سے کچھ بھی نہیں دیکھ پائے ہیں۔ صحیح کہا تھا کسی نے، دیکھنے والے بہت کم دیکھتے ہیں۔ جب کبھی نا امید ہو جاؤ تو، جب کبھی لگے کہ اب خوشیاں تو واپس آنی ہی نہیں ہیں، تو کھڑے ہو کر خزاں میں کھڑے ان درختوں کو دیکھنا، وہ کس طرح مضبوطی اور خاموشی سے کھڑے رہتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ یہ دن بھی گزر جائیں گے اور کچھ ہی دیر بعد بہار آئے گی اور انہیں ان کے کھوئے ہوئے پتے اور پھول پھر سے مل جائیں گے۔ اگر ان درختوں میں وہ حوصلہ ہے تو تم تو اشرف المخلوقات ہو، تم میں کیوں نہیں؟ تم نے کبھی اندھیری رات کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے رات کا آخری پہر دیکھا ہے؟ وہ کتنا اندھیرا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد صبح کو چڑھتے دیکھا ہے، کیسے آہستہ آہستہ وہ اندھیرا کم ہونے لگتا ہے۔ یقین جانو تمہاری زندگی بھی ان اندھیروں کی طرح ہی ہے۔ یہ وقت مشکل ضرور ہے، لیکن اس رات کی طرح ایک دن تمہاری زندگی میں بھی سویرا آئے گا۔ تم نے خود کو کیوں ان اونچی دیواروں، ان کمروں میں بند کر لیا ہے؟ تم کیوں نہیں کھل کر جیتے ہو؟ تم کیوں نہیں ایک کافی کا مگ لے کر اپنے چھت پر ڈھلتے سورج کو دیکھتے ہو؟ ساری دنیا کے لیے وقت نکالتے ہو، سوشل میڈیا پر سکرولنگ کرتے ہو۔ کیا کبھی تنہا ہو کر اپنے لیے بھی وقت نکالا ہے؟ کیا کبھی خود سے بھی باتیں کی ہیں؟ کیا کبھی اپنے اندر موجود انسان کو بھی جاننے کی کوشش کی ہے؟ تم ہزار چیزیں ٹی وی پر دیکھ لو، تم ہزار چیزیں موبائل پر دیکھ لو، لیکن کبھی برستی بارش کو کھڑے ہو کر 5 منٹ دیکھنا، تم یقین جانو اس سے زیادہ سکون دہ چیز کوئی نہیں ہوگی۔ کبھی کھڑے ہو کر چلتی ہوا کو محسوس کرو، وہ جب تمہارے بدن کو چھو کر گزرے گی تو وہ لاکھ ایسیوں کی ہوا سے بہتر ہوگی۔ قدرت کی ہر چیز نرالی ہے، کبھی اس کو دیکھنے کے لیے وقت تو نکالو۔ کہیں ایسا نہ ہو ان اونچی حویلیوں اور ان پتھروں سے بنی دیواروں کے اندر تمہاری زندگی گزر جائے، اور جب مرنے لگو تو تمہارے پاس یادوں کے نام پر ٹی وی پر موجود فلموں، ڈراموں اور موبائل میں چلتی ریلز کے سوا کچھ نہ ہو۔ اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارو کہ جب مرنے لگو تو تمہارے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہو کہ تم نے یہ دنیا دیکھی ہے، تم نے قدرت کے ہر رنگ کو اپنے اندر سمویا ہے، تم نے ہر وہ رنگ دیکھا ہے جو تمہارے ارد گرد تھا، ورنہ کسی اندھے میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس قدرت کے رنگ کو پہچانو۔ دیکھو تو خدا نے کتنی خوبصورت چیزیں تخلیق کی ہیں، ان کو کبھی محسوس کر کے دیکھنا، تمہاری روح کو تسکین ملے گی۔ ان چیزوں سے تمہیں کبھی اکتاہٹ نہیں ہوگی، یہ چیزیں تمہیں حیران کر دیں گی کہ کس طرح خدا نے ہر چیز کو ترتیب سے اور ہر چیز کو ایک الگ انداز سے سنوارا ہے۔ تم حیران ہو جاؤ گے کبھی جو ان اونچی دیواروں اور حویلیوں سے باہر نکل کر دیکھو۔ تم دیکھو گے زندگی تو تمہارے آنگن میں کھیلتی ہے، ان اے سی اور ٹی وی والے کمروں میں نہیں۔ وہ وقت کمال تھا
جب بچے مٹی میں کھیلا کرتے تھے، جب اتوار والے دن باہر سے بچوں کی کھیلنے کی آوازیں آیا کرتی تھیں، وہ دن جب مائیں بچوں کو مارا کرتی تھیں اور گھسیٹ کر گھر لے آتی تھی۔ اب تو بچے موبائل سے ہی نہیں اٹھتے۔ اب تو اگر مائیں انہیں باہر کھیلنے کو بھی بھیجیں تو ان کا خیال اس موبائل میں ہی رہتا ہے۔ ہم نے ہمارے بچوں سے یہ ساری خوشیاں چھین لی ہیں۔ ہم نے ان کو موبائل کی دنیا دکھائی ہے۔ ہم نے تو انہیں وہ دنیا دکھائی ہی نہیں جو رب نے ان کے لیے بنائی تھی۔ اپنے ارد گرد دیکھو، کیا تمہارے بچوں کا بچپن اتنا ہی خوبصورت ہے جتنا تمہارا تھا؟ ارے نہیں، ہم نے اپنے بچوں کو مشینیں بنا دیا ہے۔ ہم نے ان کو ٹک ٹاک اور ان سب چیزوں کا عادی کر دیا ہے۔ ہم نے انہیں قدرت سے بہت دور کر دیا ہے۔ کبھی انہیں قدرت کے نزدیک لے کر جانا اور انہیں دکھانا کہ رب نے یہ دنیا ان کے لیے کتنی خوبصورت تخلیق کی ہے۔ تو چلیے، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ کل پھر ملیں گے کچھ نئی باتوں کے ساتھ، کچھ نئی کہانیوں کے ساتھ۔ تو ایسی ہی باتیں سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل دل کی باتیں دل سے دل تک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، گڈ بائے، فی امان اللہ۔